وہ خود اپنے سامان کے ساتھ ٹرانسجینڈر کے ساتھ کھیلتا ہے. آپ کو سمجھ آ گیا؟ خود شیطان کھیلتا ہے, خود بندہ اپنے سامان کے ساتھ کھیلتا ہے. کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم غریب ہو. کوئی غریب نہیں, بہت بڑی پراپرٹی ہے. خواہ یہ ہے کہ آپ کو غریب کہتے ہیں, بہت بڑی پراپرٹی ہے, بہت بڑی پراپرٹی ہے. مجھ سے میں جامع فاروقی میں 30 سال 28 سال امام رہا ہوں. میرے پاس ایک بندہ آ گیا, کہنے لگے کہ حضرت یہ پتلون پہن کر کے نماز پڑھتے, نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ میں نے کہا یار میں نالائق آدمی ہوں, اس کی نماز ہو جانے لیکن پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی. پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی, پیچھے والے حیران ہوتے ہیں. آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے, کہتے وہ بغیرت سڑا ہے, اس قسم کا میں نے نہیں دیکھا. وہ بغیرت سڑا تو سک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی حیا کو اپناؤ. لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. محمد کا نسخہ اگر آپ اپنائیں گے نہیں تو بے ایمان بن کر کے شیطان آپ سے قریب ہوں گے, محمد سے آپ کو دور رکھیں گے. تنزل على كل افاك نسیم. سورہ شورى ہے. جب آپ بہتان تراش اور بے دین بنیں گے تو آپ کی بیوی پر بھی شیاطین یہ ہے کہ اتر جائیں گے, آپ پر بھی, آپ کو بھی جنات پریشان کریں گے. تنزل على كل افاك نسیم. حسن و جمال میں عرض کر رہا ہوں کہ حسن و جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ ختم ہے. جنہوں نے دیکھا, صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں آپ کی مجلس میں آتا ہوں, خدا کی قسم جب یہاں سے نکلتا ہوں تو وہ انوار وہ کیفیتیں میرے سامنے نہیں ہوتی, اور 5 منٹ 10 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے. قیامت میں کیا ہوگا, قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ جنت میں اونچے مقامات پر ہوں گے, ہم پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے. سونا محمد آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. صرف محمد کی اتباع اور فرمانبرداری کرو, ان کے نقش قدم پر چلاؤ. اللہ تعالیٰ انبیاء, شہداء, صالحین اور یہ ہے کہ کیا ہیں, ان حضرات کے ساتھ آپ کو خدا آپ کی رفاقت کرے گا, ان کی زیارت کرو گے, ان کے ساتھ رہو گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. آپ کو بہت اچھے ساتھی مل گئے, ان سے اچھے ساتھی کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں. سب کو سبحان اللہ. دس از مائی بک, ویری مرچ ہے, ویری مرچ ویری میں لاؤں. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایسے طلبہ 1000-1500 طلبہ ایسے سار میں رو رہا ہے. انہوں نے اللہ کا بھلا کرے برقع کو بھی پھینکا ہے, چادر کو بھی انہوں نے پھینکا. محمد رسول اللہ مزار مبارک کے اندر یہ ہے کہ آپ رو رہا ہے, لیکن یہ سلسلہ کیسا؟ عرض یہ کر رہا تھا محبت کی بنیاد حسن و جمال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حسن و جمال دیا ہے, اور دوسرے محبت کی بنیاد کمال ہے. کمال آدمی کبھی شکل کی کسی شکل و صورت کا حامل نہیں ہوتا, لیکن باکمال ہوتا ہے, باکمال ہوتا ہے. ایک مولوی حافظ ہے, بخیر اہلا وسہلا, مرحبا مرحبا. ایک مولوی صاحب حافظ ہے, قاری نہیں ہے, قاری ہے حافظ نہیں ہے, حافظ ہے قاری ہے, مفسر نہیں ہے, مفسر ہے محدث نہیں ہے, محدث ہے فقیہ نہیں ہے, فقیہ ہے یہ ہے کہ قاضی نہیں ہے. تو ساری صفات کسی ایک مولوی کے اندر جمع ہو جائے, اس طریقے پر نہیں ہوتا. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر کے آدم سے پیارے عیسیٰ علیہ السلام تک, اس میں جتنے بھی انبیاء ہیں, یہ سارے کے سارے انبیاء, ان کے جو بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ کے سینے میں ہیں. آپ فرماتے علمت علم الاولین والآخرین, اولین اور آخرین, آدم, ابراہیم, شیس, اسماعیل, اسحاق, جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے کمالات اور خوبیاں علمت علم الاولین والآخرین, اللہ نے مجھے ان کا علم دیا ہے. ہاں جی, جمال کی بنیاد پر آدمی کسی کا عاشق بنتا ہے, اور نوال کی اس پہ کمال کی بنیاد پر, اور نوال پر کہ آپ سخی. بخاری میں آتا ہے, حدیث آتی ہے کہ کان اجود بالخیر من الريح المرسلۃ. آپ دیکھیں ہوا اور آکسیجن کا کون محتاج نہیں. درخت بھی اگر ہوا آکسیجن کو نہ ملے تو وہ درخت بھی صحیح, ہریالی ان کی آپ کو نظر نہیں آئے گی, وہ بھی ہریالی ان میں نہیں آئے گی. فصلیں بھی اس کی محتاج ہے, اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ کافر بھی اس کا محتاج ہے, انسان بھی محتاج ہے, جتنے بھی جاندار ہیں وہ ہوا کی طبیعت میں اور مزاج میں کوئی بخل نہیں ہے. ہوا سب کے لیے برابر ہے, سب کے لیے برابر. فرمائے محمد کی سخاوت اجود بالخیر من الريح المرسلۃ, یہ ہواؤں سے بڑھ کر کے محمد رسول اللہ کی سخاوت اور قرب ہے محمد رسول اللہ. والدہ کا جو مقام ہے آپ نے دیکھا, والدہ کی جو عظمت ہوتی ہے ابا کی نہیں ہوتی اتنی, بالکل. وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان کا قرب ہے مجھے,
لیکن ماں کا جو مسئلہ ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کا اپنا ہی مقام ہے. ان دونوں میں ابا اور امی کی محبتوں میں فرق ہے، بھائی اور بہنوں کی محبتوں میں فرق ہے. بڑے بھائی اور چھوٹے بھائیوں کی محبت میں فرق کرتا ہوں، اور بہنیں اور بھائی ان کی محبتوں میں فرق کرتا ہوں. یہ سب کے سب میرے قریبی ہیں. لیکن فرمایا کہ ابا اگر آپ کو کہیں کہ دوسری منزل سے اپنے آپ کو گراؤ تو آپ پر حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، آپ اپنے آپ کو گرائیں گے نہیں. اس لیے کہ کسی کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں واجب الاطاعت نہیں. ابا کی اس بات پر عمل نہیں. لیکن محمد رسول اللہ کے قرب کو بیان کیا، اس کے تعلق کو بیان کیا. فرمایا فرض کر لو محمد رسول اللہ اگر آپ کو کہیں کہ آپ یہ ہے کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گراؤ تو واجب ہوگا کہ آپ اس پر یہ عمل کریں. یا کسی نے آپ کی محبت کی وجہ سے والدین کو دیکھا بھی نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بدر میں آپ نے دیکھا کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے. اور ابو بکر کے بیٹے نے عبد الرحمن بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. بدر کے بعد مدینے میں جب آ گئے تو ایک دن حضرت ابو بکر سے فرمایا ابا جی ایک بات آپ کو بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ. فرمایا ابا جی بدر میں جب تلوار گتم گتا کی جب لڑائی چل رہی تھی، چھنا چھن کی آوازیں تھیں، اس تلواروں کے چناچن میں ابا جی تو 3 مرتبہ میرے سامنے آ گیا. لیکن میں نے کہا بڈھا ابا ہے، اس کو کیسے قتل کروں؟ اس لیے ابا مجھے ترس آ گیا، پر شفقت آ گئی، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا. ابو بکر ہنسنے لگے. فرمایا اے بیٹا کیا میری بدقسمتی ہے، خدا کی قسم اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. آپ دیکھیں یہ اس حسن و جمال پر اور ان کمالات پر عشق کا مسئلہ ہے. ادھر کافی فاصلے پر والد صاحب نے کچھ تلخ بات کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے اور جمعے میں آپ سنتے رہتے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، ساری امت میں شفقت والی رحمت والے ابو بکر ہے. ابو بکر کی خوشبو الگ ہے اور عمر کی خوشبو الگ ہے. ہر صحابی کی جیسے کہ علماء کی خوشبو آپ دیکھتے ہیں، ہر عالم کے ہر گلیرا رنگ بو ہے، دیگر ہر ایک کا رنگ بو الگ ہے. ہوا یہ اللہ کا بھلا کرے کہ حضرت ابو سفیان بڑا لیڈر تھا. مسلمانوں کو جتنی بھی شکست ہوئی ہے، جتنی جنگوں میں، احد میں یا دیگر جنگوں میں، لیڈر صاحب یہی تھا. بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. صلح حدیبیہ کے دنوں میں یہ معاہدہ تھا، جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. لیکن کچھ مسلمانوں نے اور ان لوگوں نے، کافروں نے بھی اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی. جب اس کی پاسداری نہیں کی تو دونوں طرف سے پھر مسئلہ ہو گیا. ابو سفیان وہاں سے آیا. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کی بیوی ہے. سب کو سبحان اللہ. ابو سفیان نبی کے خلاف ہی سب کچھ سوچ رہا ہے کہ محمد کو قتل کروں، کہ چچا بھائی ہے. لیکن ابو سفیان کے لیے اس سے بڑھ کر کے پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹی مسلمان ہو کر کے محمد کے نکاح میں چلی گئی. اور اس سے بڑھ کر کے کافروں کے لیے کیا رسوائی ہے؟ اس سے بڑی کوئی رسوائی ہے نہیں. حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے. ان دنوں میں آپ آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے. آپ مسجد نبوی سے آگے جہاں ازواج مطہرات کا اما عائشہ کا حجرہ تو مسجد نبوی کے ساتھ ہے. دیگر ازواج مطہرات ام حبیبہ کا ان کا یہ کہ چھپرا اور ان کا گھر ذرا دور تھا. یہاں ایک گدا وہ بچھا ہوا تھا کہ اس گدے پر آ کر کے حضرت ابو سفیان بیٹھنا چاہا. اما جی نے گدا سمیٹ لیا. کہا ابا تو ناپاک کو محمد کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا. ابا جی تو ناپاک ہے، ابا جی کچھ بھی کر لیکن تو اس کا. کہا کہ بیٹی اتنا میں ناپاک ہو گیا. فرمایا اس سے بڑھ کر کے اپنے پاک ہے. ابا جی آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہیں بیٹھ سکیں گے. ابو بکر کے ساتھ تکرار ہوا والد صاحب کا. ادھر کچھ فاصلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے. ابو بکر کتنا رحم دل ہے، لیکن ابو بکر نے دے مارا چہرے پہ، اپنے ابو قحافہ اپنے باپ کے چہرے پہ. باپ یہ ہے کہ وہ لم ڈھیر ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر کے کہنے لگے کہ ابو بکر کیا ہوا، اس طرح آپ نے بوڑھا ابا کو مارا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں، یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ کیا. مجھے چھوڑ دو، اس کی روح نکال دو، موت کی گھاٹ اس کو اتار دو. میرا نبی حسن و جمال کا مالک ہے، کمال کا مالک ہے، نوال کے مالک ہے. میرا نبی کے قرب جتنا اس کو قرب مجھ سے اور آپ سے ہے، یہی محبت کی بنیاد ہے. اور یاد رکھو ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے آبا اور تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموها وہ مال اور پراپرٹی اور جائیداد جو آپ کما رہے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے ٹھپ پڑنے کا آپ کو اندیشہ، و مساکن ترضونہا اور آپ کے رہائش والے گھر بلڈنگیں جو آپ کو پسند ہیں، جو یہ احب الیکم من اللہ و رسول، اگر یہ زیادہ آپ کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں اگر آپ کو یہ کہ محبوب ہے تو فتربصوا خدا کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ عذاب لے کر کے آئے گا، تم لوگ فاسق ہو. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا. اس لیے سب اس مجلس میں مل کر کے کہو ہمارا محبوب محمد ہے. ہم سب کو افضل محمد رسول اللہ، باقی سارے کے سارے مفضول ہیں. محبت کی، محمد رسول اللہ کی محبت وہ اس کو ترجیح ہے. باقی
اولاد کی محبت ہوتی ہے، ماں کی بھی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ درجہ ثانی میں محمد کی محبت وہ اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سوڑے محبت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفاقت نصیب فرمائے، اس کی پیروی اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کا حشر اللہ پاک قیامت کے دن سوا لاکھ انبیاء کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جدا نہ کرے۔ حضرت اقدس تشریف لا چکے ہیں، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آج طبیعت میری صحیح نہیں، میں نے ادھر بھی بیان کیا، صبح پڑھایا بھی، پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا مجھے، تو اس وجہ سے مولانا جامع صاحب نے جتنا ٹکٹ دیا اس کا حق میں نے ادا کر دیا، جتنا اس نے ٹکٹ دے دیا اتنا تو میں نے بیان کر دیا۔ اب حضرت جانے اور یہ کہ یہ جلسہ جانے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ یہ کہ ناصر ہو آپ کا۔ فارسی کہتے ہیں یار باقی تو صحبت یار باقی، یار باقی زندگی اللہ اس کو دے دے تو پھر آپ کی رفاقت بھی حاصل ہو جائے گی، آپ کی زیارت بھی حاصل ہوگی۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ میرے نالائق کے لیے میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، محمد کی معیت میں اللہ ہم سب کو جمع کرے۔ وآخر دعوانا